ناظرین، آپ اکثر ہمارے غیر احمدی دوستوں سے یہ بات سنتے ہوں گے کہ قرآن کریم تو مسلمانوں کی کتاب ہے، تم قرآن کا نام کیوں لیتے ہو؟ اور لوگوں پہ ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کو تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تذکرہ جو مجموعہ ہے الہامات، کشوف اور رویا کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، نعوذ باللہ وہ قرآن کریم ہے۔ یہ اکثر اور بیشتر لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں عثمان صاحب سے یہ بات پوچھوں گا کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ آپ پیدائشی احمدی نہیں ہیں، تحقیق کے بعد احمدیت کو آپ نے قبول کیا ہے، تو لوگوں کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں کہ کیا جماعت احمدیہ تذکرہ کو نعوذ باللہ قرآن کریم کے برابر یا قرآن کا درجہ دیتی؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بالکل آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 1994 سے قبل جب میں نے اپنے احمدی دوستوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور پھر بعد میں خود 94 میں نے بیعت کی، تو جب میں ان کے گھروں میں جاتا تھا تو مجھے تو یہی قرآن حکیم نظر آتا تھا، یہی صورتیں تھیں، یہی سپارے تھے، مجھے کوئی دوسرا قرآن کبھی نظر نہیں آیا۔ اور جس کتاب تذکرہ کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ احمدیوں کا قرآن ہے، وہ انشاءاللہ میں بھی آگے اس کی اصلیت جو ہے وہ ان کے الزام کی کھول دوں گا۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہو چکا، کئی سال بیت گئے، مجھے آج تک ایک بھی احمدی ایسا نظر نہیں آیا جو قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب نہ مانتا ہو، قیامت تک کے لیے نہ مانتا ہو، آخری شریعت۔ اور میں نے کہیں نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی احمدی آ کے یہ کہے کہ اصل میں آپ تو پہلے تو بات اور تھی، اب تو آپ کو کافی سال ہو گئے ہیں، اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن نہیں ہے بلکہ ہماری کتاب تو کوئی اور ہے یا تذکرہ ہے۔ اس زمن میں آپ اگر پہلا امیج اوپن کریں تو یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ الاسلام کا، جو اردو والی ویب سائٹ ہے۔ اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو نیچے جو سب سے پہلا سیکشن ہے وہ ہے ہی قرآن کریم، اور اس کے اوپر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کے رائٹ سائڈ پہ جو تحریر ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ازالہ اوہام، روحانی خزائن، تیسری جلد، پیجز 169 170۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشا یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں تو وہاں پہ میں نے جو پہلے پیج پہ آپ کو قرآن حکیم کا جو سیکشن دکھایا تھا، سب سے پہلے اس کو اگر ہم کلک کریں تو پھر یہ پیج اوپن ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب البریہ ہے، روحانی خزائن کی 13ویں جلد ہے، صفحہ 65 ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا۔ ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا، سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے، سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں۔ ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلمانی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی ایک راہ ہے جسے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے۔ نیکسٹ امیج دکھائیں۔ یہی پیج کنٹینیوڈ ہے۔ میں نے خاص طور پہ یہ امیجز اس لیے ارینج کیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ویب سائٹ پہ پابندی بھی ہے، پھر ہر کوئی وی پی این کا استعمال سے ویب سائٹ کو اوپن کرنا نہیں جانتا۔ وہی پیج ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم دیا ہوا ہے خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا، ساتھ میں لفظ بلفظ اردو ترجمہ جو ہے وہ پیر محمد اسحاق صاحب کا، تفاسیر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائیں
یہ قرآن کریم کے موضوع پر کتب سلسلہ ہیں، جن میں جو سب سے بائیں جانب جو سب سے اوپر کتاب ہے تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اور برکات، یہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ سلیکٹو آخر میں پڑھ کے سناؤں گا۔ تو یہ آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دوسرے کالم میں چوتھے نمبر پہ یسرنا القرآن بھی دیکھیں گے، جو حضرت صاحب زادہ پیر منظور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ یعنی جو قاعدہ یسرنا القرآن ہے، یہ بھی ایک احمدی کی ایجاد تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ تو ایسی جماعت کے بارے میں اس قسم کے پروپیگنڈے کرنا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، میں نے بیعت کی تھی 94 میں، تو یہ بہت سے ایسے جھوٹ ہیں جو کہ لوگوں کو احمدیت کی طرف ویسے ہی لے آتے ہیں کہ یار یہ مولوی ہمارے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ساری کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ امیج پہ جائیں، سیم پیج ہے قرآن کریم کے موضوع پر خطبات جمعہ میں۔ آپ اگر چوتھا دیکھیں تو وہ ہے قرآن کریم نجات کا ذریعہ، یعنی ہمارے موجودہ خلیفہ کا یہ خطبہ ہے 16 دسمبر سن 2011 کا، باقی بھی نہیں کہیں ہے۔ میں نے خاص طور پہ توجہ دلانی چاہیے کہ آپ ہیڈنگ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے جو امام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ امیج پہ جائیں تو یہ انگلش سیکشن شروع ہو جاتا ہے قرآن حکیم سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ اس میں نیکسٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ امیج ہولی قرآن، اور یہاں پر شروع میں اس کی سرچ ہے جو میں نے الگ سے بھی اسکرین شاٹ لیا، بہت اچھی سرچ انجن اپلوڈ کیا گیا ہے الاسلام پہ۔ نیچے براؤزر ہے، ڈاؤن لوڈ ہولی قرآن PDF ہے، کمنٹریز آف دا ہولی قرآن ہے۔ پہلی کمنٹری یعنی تفسیر سورہ فاتحہ کی جو مسیح موعود علیہ السلام نے کی تھی، اور پیر مہر علی شاہ صاحب اس کی مثل لانے سے ناکام رہے تھے۔ اس کے بعد 5 والیوم کمنٹری ہے، غالباً یہ تفسیر کبیر کی انگلش ٹرانسلیشن ہے۔ پھر شارٹ کمنٹری ایڈیٹڈ بائی ملک غلام فرید ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ جائیں تو بکس آن ہولی قرآن، یہ ساتھ ساتھ آپ اوپر لنک بھی دیکھ سکتے ہیں alislam.org/قرآن، میں نے سارا اسکرین شاٹ لیے ہی اسی طریقے سے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سا دوسرا قرآن ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نیکسٹ امیج دیکھیں، یہ ہیڈنگ رہ گئی تھی نیکسٹ امیج میں، وہ اصل میں آرٹیکلس کی ہیڈنگ ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ واز دا ہولی قرآن پرفیکٹلی پرزروڈ۔ پھر نیچے آپ دیکھیں کہ ویڈیوز میں جو تیسری ہے ایبروگیشن آف دا ہولی قرآن، سیٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی، نسخ منسوخ کا عقیدہ جو یہ لے کے آتے ہیں کہ قرآن کی آیات منسوخ ہیں، جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بھی آیت کو منسوخ نہیں مانتی۔ اس کے بعد نیکسٹ امیج دیکھیں، یہ سرچ انجن ہے بہت زبردست قرآن حکیم کا، اس میں بہت سی ٹرانسلیشنز کو شامل کیا گیا ہے، اور میں بھی اکثر اوقات یہیں سے ہی جب کوئی آیت نکالنی ہوتی تو میں سرچ وغیرہ یہیں پہ کرتا ہوں، اردو میں ٹائپ کرتا ہوں، سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور وہ آیات ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک مخالف کی طرف جو کہ جن کا نام ہے محمد متین خالد، ان کی کتاب ہے قادیانیت اسلام کے نام پر دھوکہ۔ بڑے زبردست فکشن رائٹر ہیں، جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1990s کی دہائی میں احمدیت جس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی، اس میں 3 صاحبان کا بھی بڑا رول رہا ہے، جن میں سے ایک یہ تھے۔ ایک مولانا محمد یوسف لدھیانوی تھے، ایک محمد طاہر رزاق تھے، اور چوتھا میں بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گیا، منظور چنیوٹی صاحب۔ ان کی جو یہ کتاب ہے قادیانیت اسلام کے نام پر دھوکہ، اس کے آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں، یہ سن 2015 میں مرکز سراجیہ سے شائع ہوئی، اور اس کا ایک چیپٹر ہے پیج 330 پہ، نیکسٹ امیج، تذکرہ قادیانیوں کا اصل قرآن۔ اس کے اندر وہی گھسے پٹے طریقے سے جو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، ہزاروں دفعہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جواب دیا جا چکا۔ اس کے ذرا نیکسٹ امیج پہ آئیں، یہ پیج 335 ہے، اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا مضامین بشیر سے، صفحہ 214، از مرزا بشیر احمد ایم اے۔ اب نیکسٹ امیج پہ جائیں، میں نے جب مضامین بشیر دیکھے تو وہ اصل میں الفضل تھا جہاں سے انہوں نے لیا تھا، تو یہ 28 نومبر 1937 کا الفضل تھا، اور میں نے یہ وہاں سے پھر اوریجنل نکالا۔ حوالہ یہ دیا گیا ہے، مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کے ضمن میں یہ ایک اشتہار دیا تھا۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، جماعت احمدیہ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ کرنے کے بعد، آپ کو علم ہوگا کہ جہاں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بن نصر العزیز، یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 3 سال گزرے جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کو ان کے تزکیہ نفس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کے مجموعے کی بالالتزام تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی، اور اس سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ان کا ذکر فرمایا تھا۔ تو یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے متین خالد صاحب نے، دکھانے کے لیے کہ جماعت احمدیہ کا قرآن کوئی اور ہے، تذکرہ ہے جس کی تلاوت ہو رہی ہے باقاعدہ۔ نیکسٹ امیج پہ جائیں،
کل میں اینٹی احمدیہ ایک چینل پہ اتفاق سے چلا گیا، مجھے عادت نہیں جانے کی، لیکن جب میں نے یوٹیوب اوپن کی تو وہ اتفاق سے سامنے ان کا بھی ایڈ آ رہا تھا لائیو. جب میں نے کلک کیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ جو بے وقوف بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بے وقوف نے بڑے دعوے سے کہا کہ قادیانی جو ہیں یہ تذکرہ اور سیرت المہدی دیں اپنی ویب سائٹ پہ، اور خاص طور پہ ٹرانسلیشن، کہ یہ انگلش میں دوسری زبانوں میں کیوں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. اور وہ صاحب کہتے بڑی فیوریٹ کتابیں ان کی، یعنی سیرت المہدی بھی اور تذکرہ بھی. تو یہ سامنے ہے تذکرہ کی انگلش ٹرانسلیشن، پہلی ہی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لنک جو ہے اگر آپ اوپر دیکھیں alislam.org/book/حضرت مرزا غلام احمد، اور یہ پہلی ہی کتاب تذکرہ ہے. ہم تو نہیں کچھ چھپا رہے. اور تذکرہ اگر آپ نیکسٹ امیج پہ جائیں تو وہاں پہ اس کا جو تعارف دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے کہ دا ڈریمز، ویژنز اینڈ وربل ریویلیشنز آف دا پرومس مسایا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انہوں نے خوابیں دیکھی، رویائیں آئیں، جو انہوں نے حالت بیداری میں کشوف دیکھے، اور جو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، یہ اس کا مجموعہ ہے. اور جیسے کہ پیچھے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ جات پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں، جماعت احمدیہ تذکرہ کو کسی قسم کا کوئی قرآن یا کوئی نئی شریعت یا ایسا چیز سمجھتی ہی نہیں ہے. نیکسٹ امیج پہ بھی آپ دیکھیں تو اندر اس کے پیج جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انگلش رینڈرنگ آف دا ڈیوائن ریویلیشنز، ڈریمز اینڈ ویژنز. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیں اور ان کے کشوف درج نہیں ہیں. نیکسٹ امیج پہ بھی آپ اگر جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ یہ سب سے پہلے انگلش میں 1976 میں ٹرانسلیٹڈ بائی حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریوائزڈ بائی منور احمد سعید. تو پہلا ایڈیشن اس کا 1976 میں شائع ہوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں. ان ٹیبل آف کانٹینٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ارلی ایئرز 1881، یہاں پہ آپ کو کوئی نئی صورتیں نظر نہیں آ رہی، کوئی مبینہ صورتیں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہوں، اور وہ اس مبینہ تذکرہ کتاب جو کہ احمدیوں کا بقول مولویوں کے قرآن ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ویسے تو یہ مولوی ہر کوئی جاہل نہیں ہوتا، بے شمار ہیں جو آج یہی کہتے ہیں کہ نہیں تذکرہ کوئی ان کا قرآن نہیں ہے بلکہ ان کی بھی وہی کتاب ہے، لیکن وہ ہم پہ غلط ترجموں کا الزام لگاتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مختلف سال ہیں یہاں پہ جو وہی یا کوئی خواب یا کوئی کشف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا وہ سالوں کے لحاظ سے درج کر دیے گئے ہیں. نیکسٹ امیج بھی دیکھیں، اردو ٹرانسلیشن ہے تذکرہ کی وحی مقدس و رویا و کشوف. اور اس میں بھی اگر آپ نیکسٹ امیج نکالیں، یہ تذکرہ کا اندر پہلا پیج، اس سے نیکسٹ امیج پہ ان کے ایڈیشنز دیے ہوئے ہیں. پہلا ایڈیشن 1935، دوسرا 65، تیسرا 69، چوتھا 2004. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے رویاں ہیں یا کشوف ہیں، الہامات ہیں، ان کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نئی شریعت ہے، کوئی نیا دین ہے؟ تو اس سلسلے میں نیکسٹ امیج ہے تذکرہ میں جو ایڈیشن سیوم تھا اس کا پیش لفظ جو کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنے رویائے صادقہ، کشوف و الہامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حسب ذیل مقاصد بیان فرمائے ہیں. اس سے غرض یہ ہے کہ تا یقین اور معرفت کے سچے طالب فائدہ حاصل کریں اور اپنی حالت میں کشائش پائیں، اور ان کے دل پر سے وہ پردے اٹھیں جن سے ان کی ہمت نہایت پست اور ان کے خیالات نہایت پر ظلمت ہو رہے ہیں. نمبر 2، تا جو لوگ فی الحقیقت راہ راست کے خواہاں اور جویاں ہیں ان پر بکمال انکشاف ظاہر ہو جائے کہ تمام برکات اور انوار اسلام میں محدود اور محصور ہیں، اور تا جو اس زمانے کی ملحد ذریت ہے اس پر خدائے تعالیٰ کی حجت قاطعہ اتمام کو پہنچے، اور تا ان لوگوں کی فطرتی شیطنت ہر ایک منصف پر ظاہر ہو کہ جو ظلمت سے دوستی اور نور سے دشمنی رکھ کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ سے انکار کر کے اس عالی جناب کی شان کی نسبت پر خبث کلمات منہ پر لاتے ہیں، اور اس افضل البشر پر ناحق کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور بباعث غائب درجے کی کور باطنی کے اور بوجہ نہایت درجے کی بے ایمانی کے اس بات سے بے خبر ہو رہے ہیں کہ دنیا میں وہی ایک کامل انسان آیا ہے جس کا نور آفتاب کی طرح ہمیشہ دنیا پر اپنی شعائیں ڈالتا رہا ہے اور ہمیشہ ڈالتا رہے گا. نمبر 3، نیز ان کشوف اور الہامات کے لکھنے کا یہ بھی ایک باعث ہے کہ تا اس سے مومنوں کی قوت ایمان بڑھے اور ان کے دلوں کو تسبس اور تسلی حاصل ہو، اور وہ اس حقیقت حقہ کو بیقین کامل سمجھ لیں کہ صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے، اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اعلیٰ اور افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں
اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معرف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 4، اور ایک باعث ان کشوف اور الہامات کی تحریر اور پھر غیر مذاہب والوں کی شہادتوں سے اس کے ثابت کرنے پر یہ بھی ہے کہ تا ہمیشہ کے لیے ایک قوی حجت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے، اور جو غالباً صفا اور ناخدا ترس اور سیاد العدمی ناحق کا مقابلہ اور مکابرہ مسلمانوں سے کرتے ہیں، ان کا مغلوب اور لاجواب ہونا ہمیشہ لوگوں پر ثابت اور آشکار ہوتا رہے، اور جو ضلالت اور گمراہی کی ایک زہر ناک ہوا آج کل چل رہی ہے، اس کے زہر سے زمانہ حال کے طالب حق اور نیز آئندہ کی نسلیں محفوظ رہیں، کیونکہ ان الہامات میں ایسی بہت سی باتیں آئیں گی جن کا ظہور آئندہ زمانوں پر موقوف ہے۔ بس جب یہ زمانہ گزر جائے گا اور ایک نئی دنیا نقاب پوشیدگی سے اپنا چہرہ دکھائے گی، اور ان باتوں کی صداقت کو جو اس کتاب میں درج ہے یعنی براہین احمدیہ بچشم میں خود دیکھے گی، تو ان کی تقویت ایمان کے لیے یہ پیشین گوئیاں بہت فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ براہین احمدیہ کا ریفرنس ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مقاصد ہیں جو کہ آپ کے وہی وہ الہام و کشوف کے شائع کرنے کے جماعت احمدیہ نے حاصل کیے ہیں۔ میں نے اسی ضمن میں ایک ویب سائٹ تھی نیکسٹ امیج، وہ تھی اردو لغت .info، تو میں نے وہاں پہ جان بوجھ کے تلاوت ڈالا تو ان کی طرف سے ریفرنس یوں اس طرح سے آیا کہ سب سے پہلے 1421 کو مراج العاشقین میں مستعمل ملتا ہے یہ لفظ۔ پھر تلاوت کے معنی جو ریڈ میں دیے ہوئے میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ تلاوت کے اصل معنی ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے لگے آنا، چونکہ پڑھنے والا اصل کام کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال قرات اور پڑھنے میں ہونے لگا۔ ماخوذ نور اللغات۔ اس کے اندر جو چوتھا مطلب ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلاوت کا کہ پڑھنا، مطالعہ کرنا، لہٰذا زمیمہ اودھ پنچ لکھنؤ 1933 کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے کہ اس شب زندہ داری میں اخبار کی تلاوت کے سوا اور کوئی شغل نہیں، لہٰذا تلاوت کے لفظ سے یوں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کوئی تذکرہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، اور اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا جو قرآن شریف ہے وہ وہی قرآن شریف ہے جو 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ اگر ابھی بھی کسی کی جان بوجھ کے تسلی نہیں ہو رہی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تفسیر صغیر ہے، یہ میں اس کا امیج ہے دنیا کے بے شمار احمدیوں کے گھر میں موجود ہے، تقریباً ساری ہوں گے، اور اس کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے فہرست پارا و صورت ہائے قرآن مجید دی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی سپارے ہیں۔ دنیا میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، کوئی بھی چوتھی جماعت مسلمانوں کی، ہر ایک کے گھر میں جو قرآن شریف ہے، جو سپارے ہیں اور جو آیات ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ موجود ہیں، یعنی ہمارا بھی وہی قرآن ہے، ہماری کوئی نئی کتاب نہیں ہے۔ چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا قرآن شریف ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، میں امیج لے کے آیا ہوں، صورتوں کی پہلے لسٹ دی ہوئی ہے، آگے صفات دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نیچے اگلے امیج میں فہرست پارا ہائے قرآن مجید بھی دیا ہوا ہے۔ پھر میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظی ترجمہ قرآن جماعت میں بہت مشہور ہے، ان کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فہرست صورت ہائے قرآن مجید، نمبر شمار صورت صفحہ، نمبر شمار صورت صفحہ، اور نیکسٹ پیج کے اوپر فہرست پارا ہائے قرآن مجید، یعنی 30 سپارے۔ یہ ہے جی جماعت احمدیہ کا قرآن۔ انگلش ٹرانسلیشن ملک فرید صاحب کی جو ہے، میں نے اس سے بھی امیجز لیے ہیں، یہ سب سے پہلے 1969 میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا انگلش میں، جو انہوں نے کیا تھا تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں آگے یہ جو ساری کی ساری صورتیں وہی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں قرآن شریف کی، یعنی ہمارا بھی وہی قرآن ہے جو کہ باقی سب کا ہے۔ اب ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ارشادات کا ایک مجموعہ ہے جو کہ چھپا تھا تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اور برکات۔ یہ سب سے پہلے سن 2012 مارچ میں شائع ہوا، اور اس کے میں فہرست مضامین کے جو میں نے پیجز لیے ہیں، میں نے کچھ ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے۔ ہر احمدی خود بھی قرآن پڑھے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی تلقین کرے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کامیابی ناممکن اور محال ہے۔
کوئی بھی احمدی ایسا نہ ہو جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو۔ قرآن کریم پر عمل نہ کرنے والے کا کوئی ایمان نہیں۔ 3 دن سے کم عرصہ میں قرآن ختم کرنے والا قرآن سے کچھ نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم مطہر صحیفہ ہے جو خاتم الکتب ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل معجزہ ہے۔ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو موتی ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کا اعلیٰ مقام۔ صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنے اور ترجمہ سیکھنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھے بغیر نہ سویا کرو۔ مومن کو چاہیے کہ رمضان میں وہ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور ختم کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب نہیں۔ راہ نجات صرف قرآن کریم میں ہے۔ نیکسٹ امیج۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حصول اور دراصل احکام الہی پر عمل اور رضائے الہی ہے۔ روزانہ صبح قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ ہر گھر سے تلاوت قرآن کریم کی آواز آنی چاہیے۔ قرآن کریم کی حکومت کو اپنے پر لاگو کرنے کا حکم ہے۔ ماہ رمضان میں مکمل قرآن کی دہرائی کی جائے۔ قرآن کریم کا پیغام عالمگیر پیغام ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے۔ قرآن کریم پڑھا کرو، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم کو مہجور کی طرح نہ چھوڑیں۔ روزانہ قرآن کریم پڑھیں اور کلاسوں میں شامل ہوں۔ سب روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیں۔ میں نے اس کتاب سے 2 تحریریں چنی ہیں، جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا مولویوں کا شکریہ ادا کر کے۔ سب سے پہلی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے۔ حضور انور ایود اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 24 ستمبر سن 2004 میں فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ البقرہ آیت 3۔ دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے بے شمار نبی بھیجے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوموں کے لیے شریعت لے کر آئے۔ جو کتاب ان پر اتری اس کے احکام انہوں نے اپنی قوم کو بتائے۔ کچھ ان نبیوں کی پیروی میں بھی تھے جو اس شریعت کو آگے چلانے والے تھے۔ تو بہرحال نبیوں کا یہ سلسلہ اپنی اپنی قوم تک محدود رہا، یہاں تک کہ انسان کامل اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت بھی کامل کی اور آخری شرعی کتاب قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی، جس میں گزشتہ انبیاء کے تمام واقعات بھی آ گئے اور تمام شرعی احکام بھی اس میں آ گئے اور آئندہ کی پیش خبریاں بھی اس میں آ گئیں، اور تمام علوم موجودہ بھی اور آئندہ بھی ان کا بھی اس میں احاطہ ہو گیا، گویا کہ علم و عرفان کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو پاک دل ہو کر اس سے فیض اٹھانا چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ تقویٰ میں بھی آگے بڑھے گا، وہ ہدایت پانے والوں میں بھی شمار ہوگا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے فیوز اور برکات کا در ہمیشہ جاری ہے۔ نیکسٹ امیج۔ اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ اس کے بعد حضور انور ایود اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز اپنے خطبہ جمعہ 4 مارچ سن 2005 میں فرماتے ہیں، قرآن کریم مطہر صحیفہ ہے جو خاتم الکتب ہے۔ نیکسٹ امیج۔ جی اگلا امیج۔ میں ایک سیکنڈ معذرت خواہ ہوں، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہے۔ جی آپ پڑھیں، میں دوستوں کو دکھا دیتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حضور انور ایود اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز اپنے خطبہ جمعہ 4 مارچ سن 2005 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول مطہر صحیفے پڑھتا تھا اور ان میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات تھیں۔ قرآن کریم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ پاک کتاب ہے اور ہر قسم کی ممکنہ عیب سے پاک ہے، اور نہ صرف پاک ہے بلکہ ہر قسم کی حسین اور خوبصورت تعلیم اس میں پائی جاتی ہیں جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور اس میں وہ تمام خوبیاں شامل کر دی گئی ہیں جن کی پہلے صحیفوں میں کمی تھی، اور اب یہی ایک تعلیم ہے جو ہر ایک قسم کی کمی سے پاک ہے، بلکہ اس تعلیم پر عمل کر کے ہر برائی سے بچا جا سکتا ہے، اور نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کی تعلیم پر عمل کرنے اور اس تعلیم کو لاگو کرنے سے بھی اپنی اور دنیا کی اصلاح ممکن ہے۔ یعنی یہ تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یہ اب دنیا کی اصلاح کی، دنیا میں نیکیاں رائج کرنے کی، دنیا میں امن قائم کرنے کی، دنیا میں عبادت گزار پیدا کرنے کی، دنیا میں ہر طبقے کے حقوق قائم کرنے کی ضمانت ہے۔ تو جس نبی پر یعنی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ کامل اور مکمل تعلیم اتری، اور جو خاتم النبیین کہلائے، جن کے بعد کوئی نئی شریعت آ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے،
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعلیم پر کس قدر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کا تصور بھی انسانی سوچ سے باہر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مکمل فہم اور ادراک حاصل ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جس کو اپنے پر اترنے والی اس آخری کتاب، اس آخری شریعت، کلام کے مطالب اور معنی کے مختلف زاویوں اور اس کے مختلف بطون کے سمجھنے کا کامل علم حاصل ہوا۔ گویا خاتم النبیین کی ذات ہی تھی جس نے اس خاتم الکتب کو سمجھا اور نہ صرف اس کی گہرائی میں جا کر عمل کیا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اجمعین کو بھی وہ شعور عطا فرمایا جس سے وہ اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آخری کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور شریعت یا کتاب سے رہنمائی لی جائے، کیونکہ پہلوں کی باتیں بھی اس میں آ چکی ہیں اور آئندہ کی باتیں اور خبریں بھی اس میں آ چکی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی تقریر کے اختتام پہ مولویوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ الحمدللہ بہت جلد ایک اور بھائی بیعت کرنے والے ہیں، اور ان کی بیعت میں بھی اینٹی احمدیہ چینلز کا ایک کلیدی کردار ہے، جو کہ کھلے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا قرآن کوئی اور ہے، پروپیگنڈے کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں تو ان مولویوں کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جتنے کھلے جھوٹ بولتے ہیں اتنا ہی ہمیں لوگوں کی بیعت کرانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور جھوٹ نہ بولا کریں، جس سے آپ نے اگرچہ باز تو نہیں آنا، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے جو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ قادیانیوں کا قرآن کوئی اور ہے یا قادیانیوں کا قرآن تذکرہ ہے، اس نے آپ ہی کے بے شمار لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے مولوی کتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔